جو تمہاری اقتدار اور سلطنت کو خطرہ بنے گا۔ یہ وہی فقیر ہے جس کے شاگرد کو آپ نے پہلے ہی قید میں ڈالا ہے۔ اب یہاں کے ایک واقعہ تھوڑا سا اور طرف ٹرن ہوگا۔ یہ نجومیوں نے اس کو پہلے خبر دی تھی۔ علم ہوتا ہے اپنے نجومیوں کا، ہر دنیا میں پتہ نہیں کتنے علوم ہیں، اس سے وہ مدد لیتے تھے، اور کمال ویسے وہ ایک ان کا نظام تھا کہ انہوں نے پہلے جناب کے متعلق پیشن گوئی بھی کر دی تھی، اور دیگر بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اچھے بندوں کی بھی انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اپنے وقت میں وہ آئیں گے۔ تو اس راجہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ اس میں پھر پریشان تھا کہ اب یہ تو بندہ وہ آ گیا، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس سے وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جس کی شاگرد کو آپ نے پہلے باندھ کے رکھا ہے وہ دراصل بودلہ بہار تھا، وہ جناب کا انتہائی عاشق تھا، وہ ہر وقت جو ہے شہباز قلندر اسی مستی میں وہی گاتا رہتا تھا اور اسی مستی میں پھرتا رہتا، تو وہ پہلے جو ہے سرکار سے پہلے وہاں پہنچا تھا۔ یعنی کہ حیران کن بات دیکھیں نا کہ جناب سے پہلے وہ ایک وہاں پہلے جا کے پہنچا ہے۔ یہ ایک اس کی اپنی عشق کی منزل چل رہی ہے، اب اس میں اس کو کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، کتنے مصائب کا سامنا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ قید میں ڈال دیا، بہت مارا پیٹا اور بہت بے دردی سے مارا پیٹا تھا، اور کہا کہ یہ کسی راجکماری کے عشق کے چکر میں ہے، لہذا اس کو پکڑ کے مارو جتنا مار سکتے ہو۔ اور اسی طرح وہ لال شہباز پکارتا رہا، وہ چاہے مارتے رہے لیکن اس نے اپنی پکار کو نہیں چھوڑا، اور پھر آخر کار اس کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا تھا، اور اس کو بڑا وہ تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، عذاب دیتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اس جو ہے نا وہ راجہ جیر جی سنگھ، اس نے اپنے ایک وزیر کو دیے، جواہرات دیے، تحفے تحائف دیے، اور دے کر اس نے اپنے وزیر کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ آگے جا کے رکھے گا، اور جو ہے وہ یہ مان جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، اور میرا یہ سارا دھندا جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب وہ آپ کے سامنے لائے گئے تو قلندر پاک نے کیا کیا کہ ان تمام جواہرات اور ہیروں کو پکڑا اور پکڑ کے آگ میں پھینک دیا، اور ساروں کو سامنے جلا کے راکھ کر دیا۔ وزیر حیران ہو گیا اور ایسے کانپ رہا ہے، وہ اس کو وہی بات کہ اس کے قدم تو نہیں ہل رہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی آ جاتا ہے تو قدم جو ہے وہ ہلتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ پاک ایک ایسا اثر ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ اس کے پاس آ کے اللہ پاک کا ایک ایسا بندے پہ اس پہ کرم ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ وہ جو ہے وہ ساکت رہا اور کوئی ایسا قدم غلط نہ اٹھا سکا۔ آخر کار اس نے معافی مانگی اور وہ چلا گیا۔ تو وہ جواہرات جو تھے وہ جناب نے اٹھا کے اس کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مدرسے کے چندے میں کام آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مدرسہ جو قلندر کا ہے وہ ایسے بھی اللہ پاک کے کرم سے چل رہا ہے۔ تو جلا کے راکھ کر دی، وزیر واپس چلا گیا۔ اس نے جا کے راجہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ راجہ سے کہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم اسی بستی میں رہیں گے۔ پھر آپ کا وہی فکر آیا کہ تم چلے جاؤ، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ خود یہاں سے چلا جائے، راجے کو کہا، اور ہمارے مرید کو آزاد کر دے، ورنہ بودلہ بہار کو ہم خود آزاد کرا لیں گے۔ یہ اگلی بات آپ نے یہ کہی۔ وزیر نے سارا واقعہ جا کے راجہ کو سنایا، اور وہ بودلہ کو آزاد کرانے کی بات جب آئی تو وہ جو راجہ جیر جی چوپٹ راجہ تھا وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو آزاد کروں، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ تیری لڑکی کی اس چکر میں یہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو پکڑ کے مارا بھی گیا اور گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس کو یہ یوں بھڑکا کے ادھر ایسے کیا گیا تھا، اور سرکار نے بھی جب وہی بات کر دی تو اس پہ اور بھڑک گیا۔ بہت دلچسپ واقعہ اس کا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ نماز کی عشاء کی نماز کے بعد بودلہ کو آواز دی اور فرمایا، بودلہ اب ہمارے پاس تم چلے آؤ، ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ وہاں سے آواز دی۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ خسرو نظام کے بل جاؤں، وہی بات آتی ہے کہ مرید اور شیخ کا تعلق اب اس واقعے سے تھوڑا سا اس میں ٹچ آئے گا کہ مرید کیا ہے اور پیر کیا ہے، کہ کس قدر اس نے جان نثاری کی، جناب کے علم اور کردار کے کس طرح اس نے مطابقت کی، آپ کو سمجھنے کی کس طرح اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ مرید ہونے تھا، وہ مرید تھا، آج یہ مقام آ گیا ہے کہ وہ مراد بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عشق کی یہ بات ہے، اعتکاف میں عشق
اعتکاف عشق میں آنے والوں کہ عشق کی بات یہ ہے کہ جب مرید مخلص ہوتا ہے تو وہ مراد کے درجے تک ایک دن پہنچ جاتا ہے. جب وہاں جکڑا گیا تو کہا بودلا تم آ جاؤ، شہباز قلندر کی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. جن آنکھوں کو آج زمانہ دیکھ رہا ہے کبھی وہ آنکھیں بودلے کے انتظار کر رہی ہوں تو یہ منظر کیسا ہوگا. دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے. کبھی وہ مرید تھا، آج وہ بودلہ جو ہے سرکار کا مراد بن گیا ہے، مراد بن گیا ہے. تو جب یہ کہا کہ آنکھیں بے چین ہیں تو خدمتگار جو ساتھ تھے مریدین وہ آپ کی اس پکار پہ بہت حیران ہوئے کہ یہ بودلہ کون ہے، یہ بودلہ کون ہے، یہ بودلہ، کیونکہ سرکار نے ان کو نہیں بتایا ہوا تھا. کئی عرصہ پہلے آپ کے ساتھ رہا، وہاں سے جدا ہو کے وہاں پہنچ گیا. اب سرکار کو پتہ تھا اور اپنی اتنی مستی میں رہتے تھے کہ اب اتنا عام اس کا عرف عام میں تذکرہ کرنا یہ وقت نہیں تھا یا اتنی اس میں اپنی توجہ میں تھے، تو اسی رنگ میں رہے. اور ساتھ میں وہ یا انہوں نے خود یہ سوچا کہ میں بتاؤں نہیں. بہرحال زیادہ یہ غالب گمان یہی ہے کہ سرکار کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت جو ہے نا اپنی اس خاص توجہ باطنی میں رہتے تھے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کوئی یہ کمال حاصل تھا کہ باطنی توجہ میں ہم وقت رہتے تھے. تصور اسم اللہ ذات میں جیسے آپ سمجھیں، یا اس نورانیت یعنی نور عبادت میں، یا اس شان الوہیت کی اس سیر میں وہ مصروف رہتے تھے. لیکن یہ سرکار دو عالم کی جرت تھی کہ ادھر بھی مکمل محو ہو کے حاضر رہتے تھے اور دنیا میں بھی مکمل حاضر رہتے تھے. یہ خاصہ جناب رسالت مآب کو حاصل ہے. اسی طرح جناب علی المرتضیٰ کو پھر یہی فقراء کا ایک ترکہ ہوتا ہے، یہی ان کا خزانہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہیرے جواہرات سب کو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کا ان کو یہ ترکہ مل جائے، باقی دنیا کی پرواہ نہیں، وہ تو ان کی غلام ہوتی ہے. تو جناب اس طرح مستی کے عالم میں تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ بودلہ کون ہے، بودلہ کون ہے، تو یہ کہاں رہتا ہے، آپ نے اپنے مریدوں کو بودلہ کے مطابق پھر بتایا، تمام صورتحال آپ نے بتائی. ادھر ہی آپ کا یہ فرمان تھا کہ بس بودلہ اب آنے ہی والا ہے، بودلہ اب آنے والا ہے، بودلہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں نا، پتہ تو آپ کو پہلے تھا، لیکن یہ بات ہے مستی کی اور اس لہر کی جو اس وقت آ گئی، اور کمال قسمت اس بودلے کی کہ اس کے لیے آ گئی. تو جب یہ پکار ہی رہے ہیں ادھر یہ ہوا کہ اس قید خانے میں بودلہ کی تمام زنجیریں از خود ٹوٹ گئی، خود بخود وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں ساری. جب وہ ٹوٹ گئیں تو خود بخود وہ دروازہ ٹوٹ کے نیچے گر گئیں اور وہ جو زندہ کا وہ قید خانے کا دروازہ تھا خود کھل گیا اور بودلہ باہر نکلا. تو بیرون باہر ایک بہت بڑی دیوار تھی. پھر یہ ہوا کہ اس دیوار میں بڑا سا ایک شگاف خود پڑے، خود وہ دیوار پھٹ گئی، خود بخود زنجیریں کھلیں. کیا ہے بھائی؟ خود بخود زنجیریں ٹوٹیں، ٹوٹ کے نیچے گر گئیں. آواز قلندر میں تاثیر قوت الہی پائی جاتی ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے کس طرح مدد کی کہ زبان شہباز قلندر سے نکلنے والے الفاظ کس قدر قوت کبریائی لے کے آئے تھے کہ زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں. زندہ کا دروازہ، قید خانے کا دروازہ، جیل خانے کا دروازہ کھل گیا، خود بخود کھل گیا. اور باہر جو بڑی دیوار تھی اس میں شگاف پڑ گیا، بودلہ باہر آ گیا. اور آگے یہ ہے کہ آواز سرکار دے رہے تھے، بودلہ آ جا، بودلہ آ جا. وہی آواز سنتا سرکار کے پاس پہنچا اور قدموں میں آ کے لیٹ گیا. اللہ. کبھی فقراء کے دیس میں آؤ، پتہ چلے فقیر کیا کرتے ہیں. اس دیس کی شان الگ، اس کی آن الگ اور اس کی جان الگ، اس کا ایمان الگ. اصل ایمان یہ ہے، ان کا عطا کردہ ہوا ایمان اقوام عالم میں ہے، مملکت عام میں ہے، تمام دنیا میں ہے کہ بودلہ آ جاؤ، بودلہ آ جاؤ. اور وہی بودلہ ہر چیز کو توڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور پھر فرمایا، رونے لگا. انہوں نے فرمایا نہیں، تمہاری اب آزمائش ختم ہو گئی ہے، راجہ عبرتناک انجام کو پہنچے گا.
بودلا کے جسم پہ اتنے گہرے زخم تھے، ان ظالموں نے مار مار کے تقریباً ٹوٹے کیے ہوا تھا. یہ تو وہی توجہ قلندرانہ تھی جو شہباز